حضور امام الانبیاء، افضل الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، سردار انبیاء، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، سرنشین ماوشاں، تتمائے دورہ، سرخیل زہرا جمالاں، شہنشاہ حسینہ، مائے خوباں، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہے۔ میرے حضور صحابہ کے درمیان جلوہ افروز ہے، اور یوں جلوہ فرما ہے جس طرح آسمان کے ستاروں میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ذی الحجہ کے اس پہلے 10 دنوں، پہلے عشرے کے متعلق ارشاد فرمایا، ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت بتائی، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی برتری اور عظمت اور اہمیت بتائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، او میرے غلاموں، او میرے جانساروں، اللہ کے ہاں کوئی نیک عمل بھی، کوئی نیک کام بھی ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے یا رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کونین کے آقا، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی رب کی محبوب میں محبوب نہیں؟ کریم آقا نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنا مال، اپنی جان لے کر راہ جہاد میں آئے اور واپس نہ آئے، یعنی خود بھی شہید ہو جائے، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، پھر ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔